کے بارے میں سوال نہ کر لیے جائے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عن عمره فيما افناه، یہ عمر جو قیمتی سرمایہ ہے، جو قیمتی جوہر ہے، اس عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھے عمر دی تھی، میں نے تجھے 50-60 سال کی زندگی دی تھی، آیا تو نے اس زندگی کو کن کاموں کے اندر خرچ کیا ہے؟ تو نے اس زندگی کو کہاں گزارا ہے؟ کہاں تجھے گزارنا چاہیے تھا اور تو نے کہاں اس کو گزارا ہے؟ جب اللہ بندے سے یہ سوال کریں گے تو اس وقت میں جواب دینا بہت مشکل اور کٹھن کام ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس عمر کے بارے میں سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ اللہ نے یہ عمر دی ہے، اس عمر کو ہمیں دین کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، نماز میں خرچ کرنا چاہیے، ذکر میں خرچ کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت میں خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ لایانی باتوں میں بےہودگی میں پڑ کر اس عمر کو ضائع کر رہا ہے تو اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت میں بھی اس کو خسارہ اور نقصان ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز نبی علیہ السلام نے فرمائی عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه۔ دوسرا سوال نوجوانوں سے ان کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کہے گا، اے نوجوانوں، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اس جوانی کو کہاں خرچ کیا ہے؟ نوجوان جو اس قوم کا قیمتی سرمایہ ہے، اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، نوجوان اگر غلط راستوں کو اختیار کر لیتا ہے، نوجوان اگر غلط راستوں پر چلنے لگتا ہے، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جاتی ہے، اس کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے جوان کو اللہ تعالیٰ نے جو جوانی دی ہے اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، سبعۃ لا ظلهم اللہ الا ظل یوم، 7 بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی ایسے سائے میں جگہ دیں گے کہ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 بندوں میں ایک بندہ وہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ایک وہ نوجوان کہ جو اپنے رب کی عبادت میں پلا بڑا ہو، یعنی جوانی کی دہلیز پر پہنچ رہا ہے تو نماز کا پابند ہے، ذکر و اذکار کا پابند ہے، جوانی کی دہلیز پر پہنچ رہا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے کام کر رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور آگے تیسری بات نبی علیہ السلام نے یہ فرمائی، وعن مالہ، اور بندے سے اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا، من این اکتسب، وہ مال کہاں سے کمایا ہے، آیا جائز طریقے سے کمایا ہے یا نہیں، وہ مال جائز طریقے سے حاصل کیا تھا یا نہیں، اگر جائز طریقے سے حاصل کیا ہے تو اس مال کو کمانے والے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، حلال مال کمانے والا، محنت اور مزدوری سے مال کمانے والا، یہ اللہ کا دوست ہے۔ اور اگر مال ناجائز طریقے سے کمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ وہ ہے جو لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حالت اس بندے کی ہے، اور اس کے بعد اس کا مال حرام ہے، لیکن وہ اللہ کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔